بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین کے عقائد کے مطابق ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور بڑے بڑے مفسرون کا قول اس پر انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ اگر آپ مثلا قربانی کر رہے ہیں عید کی، اور اس میں آپ نے اس آدمی کا حصہ رکھا ہے جو حضور کو نور سمجھتا ہے، حاضر ناظر سمجھتا ہے، عالم الغیب سمجھتا ہے، قبر پہ سجدہ کرتا ہے، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوتی، کہ آپ نے مشرک کو شریک کر دیا۔ تو ہمارے تعلق سے یہ کہنا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی نے نور مان لیا تو وہ مشرک ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر اور ناظر یعنی ہمارے اعمال احوال کا گواہ مان لیا تو وہ بھی مشرک ہو گیا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم غیب، اسی طرح مزار پہ سجدہ کرنے والا، دراصل چومنا اور ہے، سجدہ کرنا اور ہے۔ اگر کسی کو چومنا یہ سجدہ نظر آتا ہے تو یہ ان کا پرابلم ہے، اس میں تو کئی معاملات ایسے بھی ہوں گے، اس لیے کہ وہ بھی کئی لوگوں کو چومتے ہیں تو اس کے لیے جھکنا پڑتا ہے، تو وہ ان کو بھی سجدہ کرتے ہیں، یہ معنی ان کے حساب سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ خیر، سب سے پہلے ہم نور کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے بات پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن کریم میں جو آیا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، آپ امام طبری کی تفسیر الطبری اٹھا لیجئے، امام قرطبی کی تفسیر القرطبی اٹھا لیجئے، اسی طرح امام بغوی کی تفسیر بغوی اٹھا لیجئے، اسی طرح آپ بیضاوی شریف دیکھ لیجئے، جلالین شریف جو تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اس کو دیکھ لیجئے، تفسیر النصفی دیکھ لیجئے، اور تفسیر ابن جوزی دیکھ لیجئے۔ ان تمام جگہوں پر یہ کہا گیا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مراد لیا گیا ہے۔ اچھا، پھر حاضر و ناظر کے تعلق سے دیکھیے قرآن کریم سورہ احزاب آیت نمبر 145، انا ارسلناک شاہدا، آپ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی اٹھا لیجئے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں انہ شاہد فی الدنیا باحوال الآخرہ من الجنہ والنار والمیزان والصراط، وشاہد فی الآخرۃ باحوال الدنیا بالطاعۃ والمعصیۃ۔ اس طرح جو تفسیر لکھی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں احوال آخرت کے، جنت کے، نار کے، میزان کے، صراط کے شاہد ہے، گواہ ہے، اور آخرت میں وشاہد فی الآخرۃ باحوال الدنیا، دنیا کے احوال کے گواہ ہیں، یہاں تک کہ لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اس کے بھی گواہ ہے، معصیت میں ہیں ان کے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں۔ میں نہیں کہتا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں فرمایا۔ اسی طرح تفسیر القرطبی آپ دیکھ لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شاہدن یعنی جن کی طرف تبلیغ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ان سب کے لیے شاہد ہے، گواہ ہے، اور گواہ ہونے کے لیے حاضر و ناظر ہونا پڑتا ہے، یعنی معاملات کو دیکھنا بھی پڑتا ہے اور ان کے سامنے یہ معاملہ ہونا پڑتا ہے، تو یہ بہت کلیئر ہے۔ پھر تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر نے لکھا، جو کہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، وَعَلَى النَّاسِ بِأَعْمَالِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لوگوں کے اعمال کے شاہد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت۔ اور حافظ ابن کثیر نے ایک اور آیت کریمہ سے استدلال بھی کیا، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پھر تفسیر بیضاوی میں دیکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی طرف بھیجے گئے، اب ظاہر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات کے رسول ہیں، تو پوری کائنات کے رسول ہیں، سب کی طرف بھیجے گئے، تو سب کی تصدیق میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہے، تکذیب میں بھی گواہ ہے، یعنی حضور کے ماننے پر اللہ کے ماننے والوں کے لیے بھی گواہ ہے، تکذیب کرنے والوں کے لیے بھی گواہ ہے، لوگوں کی نجات کے تعلق سے بھی گواہ ہے، لوگوں کی گمراہی کے تعلق سے بھی گواہ ہے۔ یہ امام بیضاوی نے تفسیر بیضاوی میں لکھا۔
اسی طرح تفسیر جلالین میں جن جن کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ان کے لیے گواہ ہے. اب کتنے بڑے بڑے مفسر نے یہ فرمایا. اچھا، تفسیر الماوردی میں کیا لکھا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما صحابی رسول کا قول پیش کیا ہے، شاہدن علی امتک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے، یعنی آپ اپنی امت کے لیے شاہد ہیں. یہ قرآن کریم کی روشنی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا. اسی طرح تفسیر نصفی میں امام نصفی نے بھی یہی فرمایا کہ جن کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ان کی تصدیق میں، ان کی تکذیب میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاہد ہیں. اور اسی طرح تفسیر خازن میں شاہدن علی الخلق کلہم یوم القیامہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق، علی الخلق کلہم، تمام مخلوق کے لیے روز قیامت شاہد. اسی طرح تفسیر بحر المحیط میں بھی، غرائب القرآن میں بھی، امام نیشاپوری کی اور بھی دیگر تفاسیر میں آپ کو یہ مفہوم مل جائیں گے. تو اب اس طرح کہنا کہ یہ عقیدہ رکھنے والا مشرک ہے، ان کے پیچھے نماز جائز نہیں، قربانی میں اگر شریک ہو جائے تو ان کی قربانی جائز نہیں، تو ان تمام مفسرین کو کیا آپ مشرک کہہ رہے ہیں؟ اور آگے بڑھتے ہیں علم غیب کے تعلق سے. علم غیب کے تعلق سے آیت کریمہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اور بھی دیگر آیات ہے جس کی تفاسیر موجود ہے، ریفرنس میں ہے، لیکن وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک آیت کریمہ کی تفسیر یہاں پیش کرتا ہوں. سورہ نساء آیت نمبر 113 وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کے تحت امام طبری نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولین کی خبر دے دی، آخرین کی خبر دے دی. وما کان وما هو کائن، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے ان سب کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہی مفہوم مسلم شریف کی حدیث میں بھی ہے کہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی بتا دیا، جو ہونے والا ہے وہ بھی بتا دیا. تو ما کان وما هو کائن، یہ عقیدہ ہمیں قرآن کی تفسیر اور احادیث کی روشنی میں ملا. تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولین کی خبر بھی دے دی، اور منافقین کے جو قید ہے، منافقین کے جو دلوں میں چھپے ہوئے راز ہے، ان سب کی خبر اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی. اور تفسیر بیضاوی میں من خفیات الامور، چھپے ہوئے امور کے تعلق سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. امام ابن جوزی جو ہجری 597 میں وفات پائے، انہوں نے بھی تفسیر زاد المسیر میں یہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین اور آخرین کی خبر دی گئی. تفسیر مدارک میں امام نصفی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو من خفیات الامور و ضمائر القلوب، خفیہ امور کی بھی اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی اور دلوں کے راز بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے. اسی طرح تفسیر خازن میں بھی یہ مفہوم ملے گا، تفسیر البحر المحیط میں بھی آپ کو یہ مفہوم ملے گا، اور امام جلال الدین سیوطی کی الدر المنثور میں بھی یہ مفہوم آپ کو ملے گا. جیسے علمہ اللہ بیان الدنیا والآخرہ، دنیا کا بیان بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرما دیا، آخرت کا بیان بھی عطا فرما دیا. اب ہم ان سے پوچھتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حاضر و ناظر، علم غیب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور کہنا، یہ عقیدہ رکھنے والوں کو مشرک کہتے، تو ان تمام مفسرین کو مشرک کہہ کے، یعنی مسلمانوں کو، بزرگوں کو مشرک کہہ کے، مشرک کہنے والے پر اب کیا حکم ہوگا حدیث کی روشنی میں؟ اس لیے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے اور وہ کافر نہ ہو تو کفر لوٹتا ہے، تو اب کہنے والے خود اپنے اوپر فیصلہ سنا دے کہ کیا آپ کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کی قربانی میں کوئی شریک ہو جائے تو ان کی قربانی ہوگی؟ اور کیا آپ اس لائق ہے کہ بڑے بڑے مفسرون اور محدثون کو مشرک کہہ کر، ان کے عقیدے پہ رہنے والے تمام مسلمانوں کو مشرک کہہ کر، کیا آپ اس لائق ہے کہ آپ مسند پہ بیٹھے اور لوگوں کو درس و تدریس کریں؟ اللہ تعالیٰ آپ جیسے شریر لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں